خانہ کعبہ، جب بھی یہ نام ذہن میں آتا ہے ایک بہت ہی پروقار سیاہ غلاف میں لپٹی عمارت کا تصور ابھرتا ہے۔ جی بالکل، مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام، ہماری عبادت کا مرکز۔ لیکن اس کی ان خاموش دیواروں کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ چھپی ہے۔ اور صرف تاریخ ہی نہیں، جنگیں، تعمیریں نو اور کئی ایسے راز جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، ایک پراسرار صندوق کی کہانی جو صدیوں تک خانہ کعبہ کے فرش کے نیچے دبا رہا۔ جی، اور جب وہ ملا تو اس نے ماضی کے کئی بند دروازے کھول دیے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اس صندوق کو کھوجنا نہیں، بلکہ کعبہ کے اندر کی دنیا کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اس کی سادگی میں کیسی گہرائی چھپی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، کعبہ کی جو ظاہری ہیبت اور سادگی ہے نا، وہ اکثر ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ شاید یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہر اینٹ، ہر ستون ایک کہانی سناتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ہر دور میں، چاہے وہ امن کا ہو یا آپ کہہ لیں بدترین سیاسی انتشار کا، اس مقدس گھر کی حفاظت کی ہے۔ یہ عقیدت اور تاریخ کے تحفظ کی داستان ہے۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہمیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملا ہے۔ وہ بھاری بھرکم خالص سونے سے بنا دروازہ کھلتا ہے۔ سنا ہے اس کا وزن تقریباً 280 کلو گرام ہے۔ جی، 280 کلو گرام خالص سونا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی جو چیز سب سے پہلے اثر کرتی ہے وہ وہاں کی خوشبو ہے، بہت گہری مسحور کن مہک۔ یہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ کستوری، عرق گلاب اور عنبر کا ایک خاص مرکب ہے، اور اسے کعبہ کی دیواروں اور فرش پر لگایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی ہے۔ اس کا مقصد صرف ماحول کو خوشگوار بنانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ جی، قدیم عرب ثقافت میں خوشبو کا تعلق پاکیزگی، روحانیت اور تعظیم سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص اس ماحول میں داخل ہوتا ہے تو یہ خوشبو فوری طور پر اس کے حواس کو دنیاوی سوچوں سے ہٹا دیتی ہے۔ مطلب ایک روحانی کیفیت کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ عبادت کے لیے ذہن کو تیار کرنے کا پہلا قدم ہے۔ یعنی یہ پورا تجربہ ایک سوچے سمجھے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اچھا، اندر کا منظر کیسا ہے؟ ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ فرش اور دیواریں سنگ مرمر کی ہیں۔ جی، لیکن یہ کوئی عام سنگ مرمر نہیں۔ فرش کے لیے خاص طور پر نایاب سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے جو ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے۔ اور اس کے کناروں پر سیاہ پٹیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جی، وہ سیاہ سنگ مرمر کی پٹیاں ہیں جو ایک بہت خوبصورت ڈیزائن بناتی ہیں۔ دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں لیکن ان پر سبز رنگ کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ جی، چاندی کے دھاگوں سے قرآنی آیات کڑی ہوئی ہیں۔ یہ پردے چھت تک جاتے ہیں اور پورے ماحول پر ایک بہت پرسکون اور مقدس رنگ طاری کر دیتے ہیں۔ اور ان پردوں پر جو خطاطی ہے وہ بھی یقیناً بے مثال ہوگی۔ لیکن میری دلچسپی ان 3 ستونوں میں ہے جو اندر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی کیا تاریخ ہے؟ یہ تو بہت پرانے لگتے ہیں۔ یہ اس گفتگو کا شاید سب سے حیران کن حصہ ہے۔ اچھا؟ یہ 3 ستون لکڑی کے ہیں اور یہ آج سے تقریباً 1350 سال پرانے ہیں۔ کیا 1350 سال؟ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ عام لکڑی تو چند سو سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ جی، دیمک یا نمی کی وجہ سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ستون آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو لکڑی کی قسم اور دوسرا اس کی دیکھ بھال۔ اچھا۔ یہ ستون حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نصب کیے گئے تھے۔ روایت کے مطابق یہ اس وقت کی دستیاب مضبوط ترین لکڑی سے بنائے گئے تھے۔ انہیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا؟ جی بالکل، اور اس کے بعد سے ہر دور میں ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کا غیر معمولی انتظام کیا جاتا رہا ہے۔ یہ صرف چھت کو سہارا نہیں دے رہے، یہ تاریخ کے گواہ ہیں۔ بالکل، یہ تاریخ کے وہ خاموش گواہ ہیں جو اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی پرآشوب دور سے آج تک کھڑے ہیں۔ ان ستونوں کے درمیان کچھ فانوس بھی لٹکے ہوئے اور ایک چھوٹی سی میز بھی نظر آتی ہے۔ جی، وہ میز دراصل ایک قسم کا عوددان ہے جس پر بخور اور وہ خوشبوئیں رکھی جاتی ہیں جن سے کعبہ کو معطر کیا جاتا ہے۔ اور دائیں طرف ایک اور سنہری دروازہ بھی ہے۔ جی، اسے باب التوبہ
یعنی توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک چھپی ہوئی سیڑھی کا راستہ ہے جو کعبہ کی چھت کی طرف جاتی ہے۔ باب التوبہ نام میں ہی ایک گہرا پیغام ہے۔ جی، کہ اللہ کے گھر میں توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ ستون خود اپنی جگہ ایک تاریخ ہیں، اور تاریخ کی بات کریں تو انہی ستونوں کو نصب کروانے والے حکمران حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی کہانی ہمیں واپس اسی صندوق کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، یہ کون سا دور تھا اور ایسی کیا حالت پیدا ہوئے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی نوبت آئی؟ اس کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور تکلیف دہ دور میں جانا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت پر سیاسی اختلافات بہت شدید ہو چکے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان؟ جی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، لیکن دمشق میں موجود اموی حکومت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت تھی۔ اور اسی دوران مکہ پر حملہ ہوا؟ جی، اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے ایک بہت ہی سختگیر گورنر حجاج بن یوسف کو ایک بڑی فوج دے کر مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف، جی، تاریخ میں ان کا نام بہت صفاقی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر پر قبضہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کر دیں، یعنی کیٹاپلٹ۔ یہ سوچنا بھی کتنا تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام پر خود مسلمانوں کے ہاتھوں سنگ باری ہوئی۔ اس کا اثر بہت گہرا اور تباہ کن تھا۔ ان منجنیقوں سے پھینکے گئے پتھر سیدھے خانہ کعبہ پر لگے۔ اللہ اکبر! عمارت کو شدید نقصان پہنچا، دیواریں کمزور ہو گئیں اور غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ اور اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے؟ جی، کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد بالآخر وہ شہید ہو گئے اور مکہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس تباہی کے بعد تعمیر نو کا فیصلہ ہوا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خواہش صرف مرمت کروانا نہیں تھی، وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، ان کی خواہش تھی کہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کیا جائے، یعنی وہ بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بہت بڑا۔ دراصل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا؟ جی، جس میں حتیم کا حصہ بھی کعبہ کے اندر شامل تھا اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخلے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور شاید اس بڑی تبدیلی کو قبول نہ کر پاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، جنگ کے بعد جب حالات کچھ سنبھلے تو انہوں نے کعبہ کی پرانی عمارت کو مکمل طور پر منہدم کر دیا۔ مکمل طور پر؟ جی، تاکہ اسے شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی گئی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا، اور اسی تعمیر نو کے دوران وہ راز سامنے آیا۔ وہ صندوق؟ جی، جب مزدور پرانی دیواریں ہٹا کر زمین کھود رہے تھے تو وہ صندوق اسی کھدائی کے دوران ملا۔ اس وقت کا منظر کیسا ہوگا؟ تصور کیجئے، مزدور زمین کھود رہے ہیں، ہر طرف گرد اور پتھر ہے، اور اچانک کسی کا پھاوڑا ایک سخت چیز سے ٹکراتا ہے۔ کھدائی روک دی گئی ہوگی فوراً؟ جی، کھدائی روکی جاتی ہے، مٹی کو احتیاط سے ہٹایا جاتا ہے اور نیچے سے ایک پرانا مہر بند صندوق برآمد ہوتا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں کیا سوال اٹھے ہوں گے؟ خزانہ؟ سونا؟ جی، کیا اس میں سونا ہے، کوئی قدیم خزانہ، یا پرانے نبیوں کے کوئی صحیفے؟ ایک سنسنی اور تجسس کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ تو جب آخرکار اس صندوق کو کھولا گیا تو اندر سے کیا نکلا؟ جب صندوق کھلا تو وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس میں سونا، چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں تھے جن کی شاید کچھ لوگ توقع کر رہے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کے بجائے اندر سے سیاہ رنگ کے کچھ خاص پتھر، کچھ پرانی تحریریں اور کاغذات ملے۔ بظاہر یہ کوئی مادی خزانہ نہیں تھا۔ یہ تو اور بھی پراسرار بات ہے۔ ان پتھروں اور تحریروں کا کیا مطلب تھا؟ انہیں اتنی حفاظت سے کیوں دفن کیا گیا تھا؟ یہیں پر اس دریافت کی اصل اہمیت سامنے آتی ہے۔ روایات کے مطابق وہ سیاہ پتھر دراصل خانہ کعبہ کی اس سے بھی پرانی تعمیرات کا حصہ تھے۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے یا اس سے بھی پہلے کے؟ جی، شاید اسی دور کے۔ انہیں تبرک کے طور پر اور تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اور تحریریں؟ وہ کعبہ کی تاریخ، اس کی مختلف تعمیرات اور اس سے جڑے اہم واقعات کا ریکارڈ تھیں۔ تو یہ ایک طرح کا ٹائم کیپسول تھا؟ بالکل، یہ ٹائم کیپسول کی بہترین مثال تھی۔ اسے کسی نے اس نیت سے دفن کیا تھا کہ آنے والی نسلوں تک کعبہ کی اصل تاریخ پہنچ سکے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے اسلاف اپنی تاریخ کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ جی، یہ صندوق اس بات کی علامت تھا کہ ان کے نزدیک اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ اپنے دین اور اپنی تاریخ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ایک مادی نہیں بلکہ ایک تاریخی اور روحانی خزانہ تھا۔ اس دریافت کا حضرت عبداللہ بن زبیر پر کیا اثر ہوا؟ کیا انہوں نے ان چیزوں کو اپنی نئی تعمیر میں استعمال کیا؟ انہوں نے ان پتھروں اور تحریروں کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھا اور اپنی نئی عمارت کی بنیادوں میں انہیں دوبارہ محفوظ کر دیا، تاکہ تاریخ کا یہ تسلسل قائم رہے۔ جی بالکل۔ ان کے لیے یہ دریافت اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس سے انہیں اپنے فیصلے پر مزید تقویت ملی۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ، جو باہر سے ایک سادہ اور پروقار عمارت نظر آتی ہے، اپنے اندر ایک ناقابل یقین حد تک گہری اور تہ در تہ تاریخ رکھتی ہے۔ جی اس کے 1350 سال پرانے لکڑی کے ستونوں سے لے کر اس پر اسرار صندوق کی دریافت تک ہر چیز ایک کہانی سناتی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف پتھروں اور لکڑی کی نہیں ہے، یہ اس انسانی جذبے کی کہانی ہے جو ہر دور میں اس گھر سے وابستہ رہا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بدترین سیاسی انتشار اور خانہ جنگی کے دوران بھی جی، جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے تھے، تب بھی کعبہ کے حرمت اور اس کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا جذبہ زندہ تھا۔ یہ انسانی فطرت کا ایک عجیب تضاد ہے۔ جی، کہ ایک طرف انسان تباہی پھیلاتا ہے اور دوسری طرف اسی تباہی کے بیچ میں سے تاریخ اور ورثے کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور اس صندوق کی کہانی ہمیں ایک اور اہم سبق بھی دیتی ہے۔ جب وہ صندوق ملا تو لوگوں کو شاید مادی خزانے کی امید تھی، لیکن اندر سے تاریخ اور ایمان کی نشانیاں ملی۔ صحیح۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اصل دولت اور سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے گھر کی تعظیم میں ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ قدیم صندوق اور اس کے اندر سے ملنے والی چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخ اور ایمان کی نشانیوں کو کس قدر اہمیت دی، اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ جی، یہ ہمیں ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح زمین کے نیچے ایک صندوق نے صدیوں پرانی تاریخ محفوظ کر رکھی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں اور ذہنوں میں ایمان اور تاریخ کے کون سے خزانے دفن ہیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ جی، اور جنہیں آج دوبارہ کھوجنے اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔